سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم۔ اس سورۃ ذاریات کا تیسرا اور آخری رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک وہ گروہ ہے جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور پھر آخرت میں کامیابی کے لیے اپنے اندر صفات پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ گروہ جو آخرت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں، بلکہ مذاق اڑاتا ہے کہ مرنے کے بعد کون سی زندگی۔ یہ دو گروہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ پاک نے آپ سے پہلی قوموں کے حالات کو ذکر کیا کہ ان میں بھی ایسے ہی دو گروہ رہے، لیکن انجام کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کے مقابلے میں نمرود کا کیا انجام ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے مقابلے میں فرعون کا کیا انجام ہوا؟ حضرت ہود علیہ السلام آئے تو قوم عاد کا کیا بنا؟ حضرت صالح علیہ السلام آئے تو قوم سمود کا کیا بنا؟ اور ان سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آئے، ان کے مقابلے میں اکثریت رکھنے والوں کا کیا بنا؟ اس انجام کے بعد اللہ پاک پھر اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان کو دیکھو، ہم نے اس کو بنایا اپنی طاقت سے۔ عید ہاتھ کو بھی کہتے اور عید قوت اور طاقت کو بھی کہتے، یہاں اس سے مراد طاقت اور قوت۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے بنایا، کسی کو اللہ پاک نے اس کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی سے معاونت نہیں لی، کوئی اللہ کے ساتھ ساجی اور شریک نہیں تھا ان کو بنانے میں۔ ساتوں آسمانوں کو تنہا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم نے بنایا اور اپنی قوت سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اللہ پاک فرماتے ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس کی وسعت اور قوت موجود ہے۔ آسمانوں کو دیکھو، یہ بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار اور اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو دیکھو تو اس کو بچھایا بھی کس نے؟ اللہ فرماتے ہم نے بچھایا۔ فرشناہا،
اسی سے لفظ فرش جو ہمارے یہاں اردو میں بھی بولا جاتا ہے. ہم نے اس زمین کو، اس کا فرش، اس کو بچھانے والا یہ کون ہے؟ اللہ. اور اللہ فرماتے ہیں فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور ہم کتنے ہی اچھے بچھانے والے ہیں. اللہ نے کیسی خوبصورتیاں زمین کے اندر رکھی، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں صحرا ہے، کہیں دریا بہہ رہے ہیں، اور کہیں پہ جنگل ہیں. کہیں اللہ رب العالمین نے ایک ایک باغ کے اندر مختلف قسم کے پھل پھول پودے غلہ اناج یہ اگا دیا، اور کہیں اسی زمین کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے خزانے رکھ دیے. اوپر سے بھی یہ فرش فائدہ دے رہا ہے، اندر سے بھی یہ فرش فائدہ دے رہا ہے. اس فرش کو اور اس کی ساری چیزوں کو بچھانے والا کون ہے؟ اللہ. آج سائنسدان کہتے ہیں یہ زمین گول ہے، یہ فضا کے اندر تیر رہی ہے. جیسے ہمیں یہاں سے چاند گول نظر آتا ہے، سورج گول نظر آتا ہے. اگر اس زمین سے باہر نکلتے ہیں، خلا میں جاتے ہیں، تو ہمیں یہ زمین بھی اسی طرح ایک گول شکل میں نظر آتی ہے. لیکن چونکہ اس زمین کی وسعت بہت زیادہ، اس لیے بڑے اطمینان کے ساتھ اس پہ بلڈنگیں بنتی، گاڑیاں چلتی، ٹرک چلتے، ٹرینیں چلتی. اللہ نے اس فرش کو بہت وسعت عطا کی، بڑا وسیع بنا دیا. اللہ رب العالمین کی قدرت کا شاہکار ہے آسمان بھی، اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے زمین بھی. اللہ پاک فرماتے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. پھر اور دیکھو، ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کو جوڑا بنایا. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد نر اور مادہ بھی ہے. انسانوں میں بھی نر اور مادہ ہے، جانوروں میں بھی نر اور مادہ ہے، جنات میں بھی نر اور مادہ ہے. حتیٰ کہ آج کی سائنس بھی بتاتی ہے کہ نباتات پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک مثال موجود ہے، اس کو کہتے ہیں تعبیر نخل، کھجوروں کی تعبیر کرنا، کہ وہ ایک کھجور کی شاخ کو مادہ کھجور کے ساتھ جوڑتے تو پھر پھل آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ کوئی ان کے عقیدے کی خرابی ہے. آپ نے اس سے منع کر دیا، صحابہ رک گئے، لیکن پھل نہیں ہوا. پھر آپ کو بتایا گیا کہ جی یہ ایسا کریں گے تو پھل ہوگا، یہ ایک فطرتی قانون ہے، فطرت ہے یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے کاموں کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کیسے کام ٹھیک ہوتا ہے، تم ویسے کر. تو یعنی یہ نر اور مادہ کھجور میں بھی اور چیزوں میں بھی، یا تو مراد زوجین سے یہ دو زوج مراد ہے، یا علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا اللہ نے مد مقابل رکھا ہے. یعنی خوشی ہے تو اس کے مقابلے میں غم ہے، رات ہے تو اس کے مقابلے میں دن ہے. اگر کہیں پہ غم کے جو ہے وہ مرثیے پڑے جا رہے، دوسری طرف شادی کی رعنائیاں ہو رہی. کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کہیں اللہ پاک نے اونچ رکھی ہے، کہیں نیچ رکھی ہے، کوئی ذلت ہے، کوئی عزت ہے. تو یہ ہر چیز کا آمنے سامنا کوئی نہ کوئی متضاد اور مد مقابل ہے. اور اس مد مقابل سے، اس ند سے، اس جوڑ سے پاک صرف ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. فرمایا ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم کچھ نصیحت حاصل کرو. میرے بھائیو، اگر بیماری نہ ہو تو صحت کی کون قدر کرے؟ صحت کی قدر ہی تب ہوتی ہے جب بیماری آتی ہے. ایک انسان ساری زندگی وہ دانتوں کے ساتھ کھاتا ہے، چباتا ہے، اس کو دانتوں کی قدر نہیں ہوتی. لیکن جب دانت ٹوٹتا ہے، دانت ہلتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، پھر وہ قدر کرتا ہے، یا اللہ کتنی بڑی نعمت. ایک آنکھ سے انسان دیکھتا رہتا ہے، ساری زندگی دیکھتا ہے،
لیکن خدا نہ خواستہ کہیں آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہمیں ہر نعمت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس ضد سے، اس مد مقابل سے نعمت کی قدر ہوتی ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ بنائی اس لیے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ لہذا فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، دوڑو، فرار کرو۔ فرار کہتے بھاگنے کو، تیز بھاگنے کو، تیزی سے بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ شیطان سے بھاگو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے شیطان اور نفس انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، تو انسان کا کام ہے کہ ان سے بھاگے اور جائے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ انسان کو اس کے وساوس جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بری چیزیں دل میں آتی ہیں، ان کو چھوڑ دو اور بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ ہی جائے پناہ ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اللہ کے سوا ہماری کوئی جائے پناہ نہیں۔ فرمایا اس اللہ کی طرف بھاگو، انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً کوئی شک نہیں کہ میں اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، میں تمہیں متنبع کرنے والا ہوں، کھول کے تمہیں وارننگ دینے والا ہوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ میں آیا ہوں، خود نہیں آیا، مجھے بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا۔ اور کس لیے آیا ہوں؟ تاکہ تمہیں متنبع کروں، تمہیں نوٹس دوں، تمہیں خبردار کر دوں۔ نذیر کا معنی آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، میں تمہیں کھول کے ڈرا رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ اور سارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے۔ فرمایا اس کو تسلیم کر لو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، پھر کہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کھول کے ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا خبردار کرنے والا۔ شرک سے بچو، بدعت سے بچو، نافرمانی سے بچو، حرام کمائی سے بچو، معاملات کو برباد کرنے سے بچو، برے اخلاق سے بچو، میں تمہیں متنبع کرنے آیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمدردی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر لالچ کے، اتنی اپنائیت اور چاہت کے ساتھ دعوت دیتے۔ آگے جواب کیا ملتا؟ جی یہ جادوگر ہے۔ جواب کیا ملتا؟ کہ جناب یہ تو پاگل ہے۔ جواب کیا ملتا؟ کہ جناب یہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے تسلی دی، سبحان اللہ، قربان جائیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ۔ آپ تنگ دل ہوتے، پریشان ہوتے، آپ کے اندر ان کے جواب کی وجہ سے طبیعت میں تقدر پیدا ہوتا، تو اللہ حوصلہ دیتے، میرے محبوب گھبرانا نہیں، کذالک، اسی طرح ہوا ہے، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کو ان کے مقابلے میں قوم نے کیا کہا؟ الا قالوا ساحر او مجنون، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے پاگل کہا۔
میرے بھائیو الفاظ پہ ذرا غور کریں تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں بلکہ کیا ہیں؟ آخری نبی۔ سارے مل کے بولے اللہ کے آخری نبی۔ کیسے سمجھ آتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح ہوا جب بھی آیا من قبلہم، ان سے پہلے کوئی بھی رسول، اگر آپ کے بعد بھی کوئی ہوتا تو اللہ فرما دیتے من قبلہم و من بعدہم، آپ سے پہلے بھی جتنے آئے ان کے ساتھ یہی ہوا، آپ کے بعد بھی جتنے آئیں گے ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ لیکن بعد کا لفظ یہاں پہ نہیں ہے، صرف قبل کا لفظ۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ بے شمار دلائل ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی دلیل، اللہ پاک فرماتے ہیں ان سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب کو یہی کہا گیا ساحر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر آپ کو بھی کہا جا رہا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ یہ تسلی آج بھی دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اگر ان کی مخالفت کی جا رہی، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کے نام رکھے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے کارٹونوں میں غلط انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو انبیاء کے ورثاء، علماء اور نائبین، واعظین و مبلغین کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے اتواصوا بھی، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو مرتے ہوئے وصیت کر گئے؟ کیا قوم نوح قوم عاد کو وصیت کر گئی؟ کیا قوم عاد قوم سمود کو وصیت کر گئی؟ کیا فرعون نمرود والے فرعون کو وصیت کر گئے کہ جناب جب بھی نبی آئے وہ ایسے ہی کرنا؟ یہ کیسی ایک ہی بات سب کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات بھی نہیں، کیونکہ ان کا تو درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، وہ وصیت کیسے کر سکتے ہیں؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ ہی سرکش ہیں، یہ لوگ ہی ہٹ دھرم ہیں۔ اب مکے والوں کی کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی قوم نوح کے ساتھ، تو جو جواب قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو دیا وہی جواب مکے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ تو آپس میں کوئی وصیت تو نہیں، لیکن طبیعتوں کے اندر سرکشی، طبیعتوں کے اندر طغیان، طبیعتوں کے اندر نافرمانی، مزاج کے اندر اللہ کی، اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا، اس نے ہی ان کو باغی بنا دیا۔ لہذا جب طبیعتیں ایک ہو گئیں تو جواب بھی ایک ہو گیا، جو جواب ان کا تھا وہی جواب ان کا ہو گیا۔ اب ایسے لوگوں سے نمٹنا کیسے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، جو ہدایت میرے اور آپ کے لیے بھی۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے منہ پھیر لے، بس اپنے کام میں لگے رہیں، ان کا جواب نہ دیں۔ آدمی راستے پہ جا رہا ہو، سیانہ آدمی ہے، اس کو کوئی کتا بھونکنے لگ جائے تو وہ کتے کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے کہ بھئی اس نے تو بھونکنا ہی، میں تو جاؤں آگے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو اللہ کی ہدایت یہی ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کوئی کچھ کہتا رہے تم بس ان سے منہ پھیر کے اپنے کام میں لگے رہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ہدایت دی گئی کہ آپ ان سے منہ پھیریں اور اپنا کام کریں۔ فما انت بملوم، آپ پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، آپ کو کوئی علامہ نہیں دیا جائے گا۔ ملوم کو سادہ لفظوں میں کہہ لے علامہ، آپ کو نہیں کہا جائے گا کہ جناب یہ کیوں نہیں مانے، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کام کریں، اس کے بعد کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے، یا وہ جانے یا اللہ جانے۔ ہدایت دینا میرے بھائیوں کس کا کام ہے؟ ہمارا کام نہیں، اللہ کے نبیوں کا کام نہیں، کسی انسان کا کام نہیں۔ ہدایت اللہ کے اپنے ہاتھ میں، ہمارے ذمے صرف محنت ہے، کام ہے۔ ہم لگن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، بے لوث، بے غرض اللہ کے دین کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہیں۔ کوئی تسلیم کرے اس کی مرضی، کوئی نہ تسلیم کرے اس کی مرضی۔ الجھنے کی ضرورت نہیں، لڑنے کی ضرورت نہیں۔
کہیں پہ ایسے پھنس جانے کی ضرورت نہیں، ہاں اپنا کام کرتے رہے، اس کام کے دوران حالات جو پیش آئے اس کے ساتھ اب حالات کے مطابق چلتے رہو، لیکن دین کا کام نہ چھوڑو، دین کی محنت نہ چھوڑو، اللہ کی طرف بلانا نہ چھوڑو، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس نصیب فرمائے، اور ان حالات میں بھی اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید